अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं आप सबको ICSE के प्रोग्राम दौराए कुरान में खुश आमदेद कहती हूँ। सबसे पहले हम तलावत सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। आज हमारा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 19वें पारे का आगाज होगा। सूरह फुरकान की आयत नंबर 21 जो है उससे हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले हम थोड़ा सा इल्म के बारे में एक दो हदीसें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ते हैं, देखते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह फरमाते कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना, जो शख्स इल्म में दीन हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी वजह से इसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चला देते हैं। यानी इल्म हासिल करना इसके लिए जन्नत में दाखिले का एक सबब बन जाता है। फरिश्ते तालिब इल्म की खुशनुदी के लिए अपने परों को बिछा देते हैं। आलिम के लिए आसमान और ज़मीन की सारी मखलूक़ात और मछलियाँ जो पानी के अंदर हैं सब की सब दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। बिलाशुबा आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे 14वीं रात के चाँद को सारे सितारों पर फजीलत है। बिलाशुबा उलमा अम्बिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं और अम्बिया अलैहिस्सलाम दिनार और दरहम का वारिस नहीं बनाते, वो तो इल्म के वारिस बनाते हैं। लिहाजा जिस शख्स ने इल्म दीन हासिल किया इसने इस मीरास में भरपूर हिस्सा लिया। ये अबू दाऊद से मुंसलिक है हदीस। हसन बिन सौले कहते हैं कि लोग यकीनन अपने दीन में इसी तरह इस इल्म के मोहताज होंगे जिस तरह अपनी दुनिया में खाने पीने के मोहताज हैं। यानी हमारे जिस्म को जैसे खाने पीने की ज़रूरत होती है इसी तरह हमें दीन के मामले में हमें इल्म की ज़रूरत होती है, इल्म की मोहताजी होती है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमें इस रास्ते पर चलाए रखे और ऐसा इल्म अता करे जिससे हमारी दीन और दुनिया संवर जाए और अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। तो आज की आयत की हम तलावत सुन लेते हैं इंशाल्लाह। لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ اللہ کے پاک نام سے اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں، پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں، اور بڑا گمانڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی، انہیں جھٹلایا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید کو بھی جھٹلایا، اور جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے اور نہ خالق نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور نہ ہی اللہ سے ملاقات کی امید ہے. انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہ اترے، ہمارے سامنے آتے اور ہمیں یہ بتاتے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یا وہ ہمیں بتاتے کہ کوئی رب بھی ہے اور آخرت بھی ہے. یعنی اللہ میاں خود تشریف لے آئے اور فرمائے کہ بندو میری تم سے یہ التماس ہے کہ تم یہ اور یہ کرو، تم رسول کی اتباع کرو. اور یہ بات انہوں نے کسی حقیقی ضرورت کے تحت نہیں کی، بلکہ اس کا سبب کیا ہے دیکھنا یہ کہ متکبرین کے تکبر پر ایک یہاں پہ ضرب ہے کہ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں. یعنی کہ وہ اتنے زیادہ گمنڈ میں پڑ چکے ہیں اور حد سے گزر گئے ہیں. یہ اپنی سرکشی میں بڑی چیز اپنے آپ کو سمجھ لی، اپنی دانست میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا مطلب کہ پارسا سمجھا ہوا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے بڑی اکڑ دکھائی ہے، اللہ اور فرشتے کو دیکھنے کا مطالبہ ہی کر ڈالا. ان کو اندازہ نہیں کہ جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے. وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے پناہ باخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا درا اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. یعنی میدان حشر میں جو سب سے پہلا کون سا دن ہوگا؟ جس دن انسان فرشتوں کو دیکھے گا وہ موت کا وقت ہوتا ہے، تو جان لینے والے فرشتے تحت نگاہ تک آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کی روح نکال کر فرشتوں کو دیتے ہیں. دوسرا کون سا موقع ہے؟ جب انسان فرشتوں کو دیکھے گا قبر میں منکر نکیر کی شکل میں. تیسرا موقع یوم حشر، میدان حشر میں. ان تینوں مواقع پر دو طرح کے فرشتے ہوں گے، نیک لوگوں کے لیے اچھے اور برے لوگوں کے لیے، مجرم لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنانے اور ان کی پٹائی کرنے والے فرشتے ہوں گے. کیونکہ مجرم لوگوں کی جب روح نکالی جاتی تو فرشتے آ کر ان کو باقاعدہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں. اس طرح منکر نکیر بھی ان کو ماریں گے. اسی لیے انسان کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فرشتے جو آئے ہیں تو یہ بہت خوشی کا دن ہوگا. نہیں، جس دن یہ فرشتے آئیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا. وہ پکار اٹھیں گے ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں، اب ہم فرشتے نہیں دیکھنا چاہتے. ابھی کیا کہہ رہے ہیں اور فرشتوں کا مطالعہ. اس دن کیا کہیں گے؟ کاش ہمیں فرشتے نظر ہی نہیں آئیں، کیونکہ وہ اتنی خوفناک شکلوں میں آئیں گے کہ ان کی روح فنا ہو جائے گی اور وہ سمجھ لیں گے اب بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور ہم ان کی غبار کی طرح اڑا دیں گے. یعنی کہ ان کے جو بھی ان کا کیا دھرا جو ہوگا سب اڑ جائے گا. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اپنی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کا عمدہ
مقام پائیں گے۔ یہ آیت نمبر 23 ہے۔ یعنی میدان حشر میں جنت کے مستحق لوگوں کے ساتھ مجرمین سے مختلف معاملہ ہوگا، وہ عزت کے ساتھ بٹھائے جائیں گے، اور روز حشر سخت دوپہر گزارنے کے لیے ان کو آرام کی جگہ دی جائے گی۔ اس دن کی ساری سختیاں مجرموں کے لیے ہوں گی، نہ کہ نیکوکاروں کے لیے۔ جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کا عظیم الشان اور خوفناک دن ایک مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دن میں ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت، اور اسے حضرت ابو سعید خدری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس دن نمودار ہوگا، اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، یعنی وہ ساری مجازی بادشاہیاں، ریاستیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ دنیا میں انسان کو جس نے دھوکے میں ڈالے رکھا تھا، وہاں صرف ایک ہی بادشاہ کی حکومت ہوگی، اور وہ اللہ رب العالمین ہوں گے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن جب کہ یہ سب لوگ بے نقاب ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے، ہر طرف سے جواب آئے گا اکیلے اللہ کی، جو سب پر غالب ہے۔ حدیث میں اس مضمون کو اور زیادہ کھول کر بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں آسمانوں اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لے کر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں فرمانروا۔ اب کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ، کہاں ہے وہ جبار، کہاں ہے وہ متکبر لوگ؟ یہ روایت مسند احمد، بخاری اور مسلم کی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اور منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے اس کمبختی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آیت نمبر 27۔ قیامت کے دن جن باتوں پر انسان کو سب سے زیادہ ندامت ہوگی، وہ ہوگی حسرت ہوگی، بلکہ اس دن فرشتے جس دن آسمان سے اتریں گے ٹولیوں کی شکل میں، اور اس دن قیامت کے دن سخت ندامت ہوگی، پریشانی ہوگی، اور وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور اپنے آپ کو ہی ملامت کرے گا۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت کا طریقہ کیوں نہ اپنایا، ان کے کہنے کے اوپر عمل کیوں نہ کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر یہ فرماتے سنا میں نے کہ اے لوگو، جس وقت میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر ہوں گا، تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے، یعنی ادھر ادھر ہو جاؤ گے، تو میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا اس راستے کی طرف آ جاؤ۔ میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا، انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا، اور میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں، یہ لوگ دور ہو جائیں۔ یعنی وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پر چھوڑ کر گئے، جس پر صحابہ قائم رہے، جس پر بعد کی نسلیں قائم رہی، اس طریقے کو چھوڑ کر تجدید کے نام پر اور ماڈرن دین کے نام پر نئے نئے تصورات ایجاد کر لینا اور اجماع کے راستے سے ہٹ جانا، یہ انسان کے لیے بہت ہی خطرناک طریقہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بہکائے میں آ کر اس نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی کافری کے قول کے ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے قول پر اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہو۔ دوسری، شیطان تو ہے ہی انسان کو عین وقت پر دغا دینے والا، یعنی وہ عین وقت پہ انسان کو دغا دے گا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ اس لفظ میں مہجور استعمال ہوا جس کے معنی ہیں حجر۔ حاضل قرآن مہجورہ، آیت نمبر 30 ہے۔ حجر سے مشتق مانا جائے تو معنی ہوں گے متروک، یعنی کہ چھوڑ دیا، اور حجر سے مشتق مانا جائے تو اس کے دو معنی، ایک یہ کہ انہوں نے اسے غلط اور اس کا مذاق اڑایا، انہوں نے اپنی حیضان اور اپنی فضول باتوں کا ہدف بنا لیا اور طرح طرح کی باتیں چھانٹنے لگے اس کے اوپر۔ علامہ شنقیطی کہتے ہیں
کہ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں غور کرے اور اس میں بار بار گہری نظر سے دیکھے تاکہ وہ اپنے نفس کے لیے اس عظیم و شان پریشانی اور مصیبت سے نکلنے کا راستہ اپنائے۔ القرآن ماجورہ، تو قرآن کو چھوڑنے کی کچھ اقسام ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کو نہ سننا اور نہ اس پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اس پر عمل نہ کرنا، نہ اس کے حلال اور حرام پر رکنا اور نہ ہی اس کے حکم کو ماننا۔ نمبر 3، اس کو حاکم نہ بنانا، یعنی اپنے جھگڑوں میں اسے فیصلوں میں اس کی طرف نہ جانا، اس پر غور نہ کرنا، اس کا فہم نہ حاصل کرنا، اس کے ذریعے علاج نہ کرنا، کیونکہ قرآن جو ہے دل کے امراض اور بیماریوں کو شفا کہتا ہے، کیونکہ وہ شفاء لما فی الصدور کے لفظ میں آتا ہے، سورہ یونس کی آیت ہے۔ یعنی دلوں کے اندر حسد، جلن، غرور، تکبر، کسی کی کامیابی کو دیکھنا، جلنا، اس سے ڈپریشن ہوتی ہے۔ تو بجائے گولیاں کھانے کے انسان کو آیات پر عمل کرنا چاہیے اور بیماری کا علاج طلب کرنا، اور اس قرآن سے علاج نہ کرنا، یعنی گولیاں کھاتے رہنا لیکن دم نہ کرنا، یہ بھی اس کو چھوڑنا ہی ہوا۔ یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں اس قول کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور تمہارے لیے بھی رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ یعنی آج جو یہ دشمنی تمہارے ساتھ کی جا رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا کہ جب کوئی نبی حق اور راستی کی دعوت لے دینے اٹھا تو وقت کے سارے جرائم پیشہ لوگ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ہم نے اس دشمن بنایا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا قانون فطرت یہی کچھ ہے، لہٰذا ہماری اسی طرح اسی مشیت پر صبر کرو اور قانون فطرت کے تحت جن حالات سے دوچار ہونا ناگزیر اس کا مقابلہ ٹھنڈے دل اور مضبوط عزم کے ساتھ کیے چلے جاؤ، اور اس بات کی امید نہ رکھو کہ ادھر تم نے حق پیش کیا اور ادھر ایک دنیا کی دوسری اسے قبول کرنے کے لیے عمر آئے گی۔ تو اس میں دائی حق کے لیے ایک نصیحت ہے کہ جب ہم اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں تو ہمیں بہت ہی صبر و استقامت سے، اس آیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بہت ہی صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے اور اللہ کے اوپر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کے اس قانون فطرت جو ہے اس کو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون فطرت ہے کہ ایک دائی جو ہے جب وہ خود ایمان پہ ہوتا ہے اور اللہ کے دین کی جب وہ دعوت دیتا ہے تو سامنے والے کی جو باتیں ہوتی ہیں اور غلط چیزیں جو وہ کہتا ہے یا اس کی شخصیت کے اوپر اٹیک کرتا ہے یا وہ دین کے اوپر، تو پھر اس کو بڑے صبر استقامت کے ساتھ جو ہے باتیں سننی پڑیں گی اور برداشت کرنی پڑیں گی، اور صبر و استقامت سے۔ اور سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے اوپر اس کا پورا بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اسے ایسے نہیں چھوڑ دیں گے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ نازل ہو گیا، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ رہنمائی سے مراد صرف علم حق عطا کرنا نہیں، بلکہ جو دعوت اسلامی کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے اور دشمنوں کی چالوں کو شکست دینے کے لیے صحیح تدبیر سجھانا بھی، اور مدد سے مراد ہر قسم کی مدد ہے۔ ابھی میں نے کہا نا کہ صبر و استقامت سے کام لینا جو ہے وہ دائی حق کے لیے بہت ہی ضروری اور اہم ہے، اور اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کام کے لیے جب چن لیتا ہے اور جب وہ دعوت دیتا ہے تو اس کی آزمائش بھی اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ حق اور باطل کی کشمکش میں جتنے محاذ بھی کھلے، ہر ایک پر اہل حق کی تائید میں پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ دلیل کی لڑائی ہو تو وہی اہل حق کو حجت بالغ عطا کرتا ہے، اخلاق کی لڑائی ہو تو وہی ہر پہلو سے اہل حق کو اخلاقی برتری عطا کرتا ہے، اور اگر تنظیم کا مقابلہ ہو تو وہی باطل پرستوں کے دل پھاڑتا اور اہل حق کے دل جوڑتا ہے۔ انسانی طاقت کا مقابلہ ہو تو وہی ہر مرحلے پر مناسب اور موضوع اشخاص اور گروہوں کو لا کر اہل حق کی جمعیت بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل حق کے تھوڑے مال و اسباب میں وہ برکت دیتا ہے کہ اہل باطل کے وسائل کو فراوانی ان کے مقابلے میں محض دھوکے کی حیثیت ہوتی ہے۔ غرض کے کوئی پہلو مدد اور رہنمائی کا ایسا نہیں جس میں اہل حق کے لیے اللہ کافی نہ ہو اور انہیں کسی دوسرے سارے کی حاجت نہ، بشرطے کہ وہ اللہ کی کفایت پر ایمان اور اعتماد رکھیں۔ سب سے اہم پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ کی کفایت اور ایمان
پر اعتماد رکھیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہیں۔ آیت کا دوسرا حصہ انتہائی دل شکنا، اس سے بڑھ کر ہمت توڑ دینے والی چیز اور کیا ہو سکتی کہ ایک شخص کو یہ خبر دی جائے کہ ہم نے جان بوجھ کر تیرے سپرد ایک ایسا کام کیا جس سے شروع کرتے ہی سارے کے سارے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ منکرین کہتے ہیں شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتارا گیا۔ یہ کفار مکہ کا بڑا دل پسند اعتراض تھا جسے وہ اپنے نزدیک نہایت زوردار اعتراض سمجھ کر بار بار دہراتے تھے، اور قرآن میں بھی اس کو متعدد بہت سے مقامات پر نقل کر کے جواب دیا گیا ہے۔ اور ان کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ شخص خود سوچ کر یا کسی سے پوچھ کر اور کتابوں میں سے نقل کر کے یہ مضامین نہیں لا رہا بلکہ یہ واقع خدا کی کتاب ہے، تو پوری کتاب اکٹھی ایک وقت میں کیوں نہیں آ جاتی؟ خدا تو جانتا ہے کہ پوری بات کیا ہے، جو وہ فرمانا چاہتا ہے وہ نازل کرنے والا ہوتا تو سب کچھ بیک وقت فرما دیتا۔ یہ جو سوچ کر کبھی مضمون کچھ لے آتا ہے اور کبھی کچھ، تو یہاں پہ صریحاً علامت ہے کہ وہی اوپر سے نہیں آتی، یہی کہیں سے حاصل کی جاتی، یعنی کہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارا دل مضبوط کرتے ہیں یا تمہاری ہمت بڑھاتے ہیں۔ وہ لفظ بر لفظ جو ہے حافظے میں محفوظ ہو، اس کی حکمت یہی ہے کیونکہ اس کی تبلیغ و ارشاد تحریری صورت میں نہیں بلکہ ایک ان پڑھ نبی کے ذریعے سے ان پڑھ قوم میں زبانی تقریر کی شکل میں ہو رہی ہے۔ نمبر 2، اس کی تعلیمات اچھی طرح ذہن نشین ہو سکیں، اور اس کے لیے ٹھہر کر تھوڑی تھوڑی بات کہنا اور ایک ہی بات کو مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے بیان کرنا زیادہ مفید ہے۔ اور تیسرا، اس کے بتائے ہوئے طریقے زندگی پر دل جمتا جائے، اس کے لیے احکام و ہدایت کا بتدریج نازل کرنا زیادہ حکمت پر مبنی ہے۔ ورنہ اگر سارا کا نور اور پورا نظام حیات ایک ہی وقت میں بیان کر کے اسے قائم کرنے کا حکم دیا جائے تو ہوش پراگندہ ہو جائیں۔ پھر تحریک اسلامی کے دوران میں جبکہ حق اور باطل کے مسلسل کشمکش چل رہی ہو، نبی اور اس کے پیرووں کی ہمت بڑھائی جاتی رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار وقتاً فوقتاً موقع بموقع پیغام آنا زیادہ کارگر ہے۔ اور اسی غرض کے لیے ہم نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، اور اس میں مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات، عجیب سوال لے کر آئیں، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ یعنی قرآن مجید کی شان نزول میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کر کے اس کی اشاعت کے لیے اپنے نبی کو ایجنٹ بنایا، یہاں پوری کتاب تصنیف کر کے ایجنٹ کے حوالے کر دی جائے، لیکن دراصل اس کی شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور جاہلیت اور فسق کے مقابلے میں ایمان اور اسلام اور اطاعت و تقوی کی ایک تحریک برپا کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک نبی کو داعی اور قائد بنا کر اٹھایا۔ اس تحریک کے دوران میں اگر ایک قائد اور اس کے پیرووں کو حسب ضرورت تعلیم اور ہدایات دینا اس نے اپنے ذمہ لیا ہے، تو دوسری طرف یہ کام بھی اپنے ہی ذمہ رکھا کہ مخالفین کب کوئی اعتراض اور الجھن پیش کریں تو وہ اسے صاف کر دے، جب بھی وہ کسی بات کو غلط معنی پہنائیں تو ان کو صحیح اور درست کر دے۔ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، اس کے مجموعے کا نام قرآن ہے، اور یہ کتاب آئین ہے، یہ کتاب اخلاق و فلسفہ نہیں بلکہ کتاب تحریک ہے، جس کے معرض وجود میں آنے کی صحیح فطری صورت یہی ہے کہ تحریک اول لمحہ آغاز کے ساتھ شروع اور آخری لمحات تک جیسے جیسے تحریک چلتی رہے، ساتھ ساتھ حسب موقع ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہیں احکامات نازل کرتے رہیں۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا، ان کی راہ حد درجے غلط ہے۔ یعنی جو لوگ سیدھی بات کو الٹی طرح سوچتے ہیں اور الٹے نتائج نکالتے ہیں، ان کی عقل اوندھی ہے، اس وجہ سے وہ قرآن کی حقانیت پر دلالت کرنے والی حقیقتوں کو دلیل قرار دے رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ اوندھے منہ جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے۔ ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے جو لوگ اوندھے منہ گھسیٹے جائیں گے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا مددگار۔ یہاں کتاب سے مراد غالباً
کتاب نہیں جو تورات کے نام سے معروف ہے، مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی، بلکہ اس سے مراد وہ ہدایات جو نبوت کے منصب پر معمور ہونے کی وقت سے خروج تک حضرت موسیٰ کو دی جاتی رہی۔ ان میں وہ خطبے بھی شامل ہیں جو حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں دیے، اور وہ ہدایات بھی شامل ہے جو فرعون کے خلاف جد و جہد کے دوران میں آپ کو احکامات ملتے رہے۔ ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، یعنی ان آیات کو جو حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو پہنچی تھی اور جن کی تبلیغ بعد میں ایک مدت تک بنی اسرائیل کے صلح کرتے رہے۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، چونکہ انہوں نے سرے سے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ بشر کبھی رسول بن کر آ سکتا ہے، اس لیے ان کی تکذیب تنہا حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت نوح کی تکذیب ہی نہ تھی، بلکہ بجائے خود منصب نبوت کی تکذیب تھی۔ ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا تھا، یعنی آخرت کا عذاب۔ سبھی لوگ جو اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں، ان کا آخرت کے اوپر جو ہے مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ عاد اور سمود کی مثال دے رہے ہیں کہ اسی طرح وآدم و سمود و اصحاب الرسی اور اصحاب الرسی، اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرسا اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخرکار ہر ایک کو ہم نے غارت کر دیا۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، یعنی قوم لوط کی بستی۔ بدترین بارش سے مراد پتھروں کی بارش، جس کا ذکر کئی جگہ قرآن مجید میں آیا۔ اہل حجاز کے قافلے فلسطین اور شام جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرتے تھے، اور نہ صرف تباہی کے آثار دیتے تھے بلکہ آس پاس باشندوں سے قوم لوط کی عبرتناک داستانیں بھی سنتے رہے۔ کیا انہوں نے اس کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع نہ کرتے تھے، یعنی چونکہ یہ آخرت کے قائل نہیں ہے، اسی لیے ان آثار قدیمہ کا مشاہدہ انہوں نے محض ایک تماشائی کی حیثیت سے ہی کیا، ان سے کوئی عبرت حاصل نہ کی۔ اس سے معلوم ہو کہ آخرت کے قائل کی نگاہ ان کے منکر کی نگاہ میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک تماشا دیکھتا ہے یا زیادہ سے زیادہ کی تاریخ مرتب کرتا، دوسرا انہی چیزوں سے اخلاقی سبق لیتا اور زندگی سے ماروا حقیقتوں تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، اس سے مذاق بناتے کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے ہمارے معبودوں سے ہی دور کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم گئے نہ ہوتے۔ یعنی یہاں پہ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے دور لے جاتا اگر ہم اپنے عقیدے پر نہ جمے ہوتے۔ یعنی آخرت کا انکار ہی ان کی خرابیوں کا سبب ہے۔ کوئی مومن ہو یا کافر، آخرت پر ایمان نہ ہو یا آخرت پر شک میں ہو یا وہ ایمان کمزور، تو انسان کے اندر ہرگز تقویٰ نہیں آ سکتا۔ اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا، یعنی کون جو ہے اس گمراہی سے دور چلا گیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اپنے خداؤں کی بندگی پر جم نہ گئے ہوتے تو یہ شخص ہمارے قدم اکاٹ چکا ہوتا۔ پھر کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ خواہش نفس کو خدا بنا لینے سے مراد اس کی بندگی کرنا، اور حقیقت کے اعتبار سے ویسا ہی شرک ہے جیسا بت کو پوجنا، کسی مخلوق کو معبود بنانا۔ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو۔ یعنی جو شخص اپنی خواہش کو عقل کے تابع رکھتا ہے اور عقل سے کام لے کر فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے صحیح راہ کون سی اور غلط ہے،
اور اگر کسی قسم شرک یا کفر میں مبتلا بھی ہو تو اس کو سمجھا کر سیدھی راہ پر لایا جا سکتا ہے، اور یہ اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ راہ راست اختیار کرنے کا فیصلہ کر لے گا تو اس پر وہ ثابت قدم رہے گا۔ لیکن نفس کا بندہ اور خواہشات کا غلام ایک شتر بے مہار ہے، اسے تو اس کی خواہشات جدھر جدھر لے جائیں گی وہ ان کے ساتھ ساتھ بھٹکتا پھرے گا۔ اس کو سرے سے یہ فکر ہی نہیں کہ صحیح اور غلط اور حق و باطل میں تمیز کرے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کو اختیار کرے۔ بھلا کون اسے سمجھا کر راہ راست پر لا سکتا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، یعنی جس طرح بھیڑ بکریوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہانکنے والا انہیں چراگاہ کی طرف لے کے جا رہا ہے یا بوچڑ خانے کی طرف، وہ بس آنکھیں بند کر کے ہانکنے والے کے اشاروں پر چلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح یہ عوام الناس بھی اپنے شیطانی نفس اور اپنے گمراہ کن لیڈروں کے اشاروں پر آنکھیں بند کیے چلے جاتے ہیں اور اسے بالکل نہیں جانتے کہ فلاح ان کے لیے انہیں فلاح کی طرف ہانک کر لے کے جا رہے ہیں یا تباہ و بربادی کی طرف۔ اس حد تک تو ان کی حالت بھیڑ بکریوں کے مشابہ ہے۔ اللہ نے عقل و شعور سے نہیں انہیں نوازا، اور اگر چرواہے اور کسائی میں امتیاز نہیں کرتی تو کچھ عجب نہیں۔ ان انسانوں پر اللہ جو خدا سے عقل و شعور کی نعمتیں پا کر بھی اپنے آپ کو بھیڑ بکریوں کی سی غفلت اور بے شماری میں مبتلا کر لیں۔ پھر تم دیکھتے نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سائے پھیلاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا ہو تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس کی دلیل پر بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں دلیل ٹھیک اس معنی میں ہے کہ آتی ہے کہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کشتیوں کو راستہ بتاتا ہوا چلے، یعنی سائے پر سورج کو دلیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سائے کا پھیلنا اور سکڑنا سورج کے عروج و زوال اور طلوع و غروب کے تابع ہے۔ سائے سے مراد روشنی اور تاریکی کے مابین وہ درمیانی حالت ہے جو صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے ہوتی ہے اور دن بھر مکانوں میں، دیواروں کی اوٹ میں اور درختوں کے نیچے رہتی ہے۔ اپنی طرف سمیٹنے سے مراد غائب اور فنا کرنا ہے، کیونکہ ہر چیز جو فنا ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف پلٹتی ہے اور ہر شے اسی کی طرف آتی ہے اور اسی کی طرف جاتی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، یعنی ڈھانکنے اور چھپانے والی چیز، اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اس آیت کے 3 رخ ہیں۔ ایک رخ سے تو یہ توحید پر استدلال کر رہی ہے، دوسرے رخ سے یہ روزمرہ کی انسانی تجربات اور مشاہدے سے زندگی بعد موت کے امکان کی دلیل فراہم کر رہی ہے، اور تیسرے رخ سے یہ ایک لطیف اندازے میں بشارت دے رہی کہ جاہلیت کی رات ختم ہو چکی ہے، اب علم و شعور اور ہدایت و معرفت کا روز روشن نمودار ہو گیا، اور ناگزیر ہے کہ نیند کے ماتے دیر پاس سویر بیدار ہوں۔ البتہ جن کے لیے رات کی نیند موت کی نیند تھی وہ نہ جاگیں گے، اور ان کا نہ جاگنا خود انہی کے لیے زندگی سے محرومی ہے۔ دن کا کاروبار ان کی وجہ سے بند نہ ہوگا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے، یعنی ایسا پانی جو ہر طرح کی گندگیوں سے بھی پاک ہوتا ہے اور ہر طرح کے زہریلے مادوں اور جراثیم سے بھی پاک، جس کی بدولت نجاستیں دھلتی ہیں اور انسان، حیوان، نباتات سب کو زندگی بخشنے والا جوہر خالص باہم پہنچتا ہے، تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کی ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانور اور انسانوں کو سراب کرتا ہے۔ اس آیت میں توحید کے دلائل بھی ہیں اور آخرت کے دلائل بھی اس آیت کے اندر موجود ہیں، ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں۔ لقد صرفنا کے 3 معنی، ایک ہے کہ بارش کے اس مضمون کو ہم بار بار قرآن میں بیان کر کے حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ موسمی ہواؤں اور گھٹاؤں اور برسات اور ان سے رونما ہونے والی رونق حیات کے کرشمے ان کو دکھاتے رہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ بارش کو گردش دیتے رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ ہر جگہ یکساں بارش نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کہیں بالکل خشک سالی ہوتی ہے، کبھی کہیں کم بارش ہوتی ہے، کبھی کہیں مناسب بارش ہوتی ہے اور کبھی کہیں طوفان اور سیلاب کی نوبت آتی ہے۔ ان سب حالتوں کے بے شمار مختلف نتائج ان کے سامنے آتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس سے سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا
اور اگر ہم چاہتے تو ایک بستی میں ایک نذیر اٹھا سکتے تھے، یعنی ایسا کرنا ہمارے لیے قدرت سے باہر نہ تھا کہ جگہ جگہ نبی پیدا کر سکتے تھے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور دنیا بھر کے لیے ایک ہی نبی مبعوث کر دیا۔ جس طرح کہ ایک سورج سارے جہان کے لیے کافی ہے، اسی طرح یہ اکیلا آفتاب ہدایت اور سب جہان والوں کے لیے کافی ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو، یعنی قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کیجئے، مطلب یہ کہ اس کی تعلیم کو عام کیجئے اور اس کی پیغام کو عام کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کفر اور شرک سے بچائیے۔ تو اس میں قرآن کو وسیع پیمانے پر پھیلانے اور لوگوں تک لے جانے میں جو محنت ہے، اس کو جہاد کبیر کہا گیا۔ انتہائی کوشش جس میں آدمی صحیح جاں فشانی کا کوئی کسر اٹھا نہ رکھے، اور دوسرے بڑے پیمانے پر جدوجہد جس میں آدمی اپنے تمام ذرائع ڈال کر دے، اور تیسرے جامع جدوجہد جس میں آدمی کوشش کا کوئی اور پہلو مقابلے کا کوئی محاذ نہ چھوڑے، جس محاذ پر غنیم کی طاقتیں کام کر رہی ہیں ان پر اپنی طاقت بھی لگا دے، اور جس پہلو سے بھی حق کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہو، اس میں زبان قلم کا جہاد بھی شامل ہے، اور جان و مال کا بھی، اور توپ و تفنگ کا بھی، اور اپنے نفس کا بھی۔ کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں کوئی قتال نازل نہیں ہوا تھا، جنگ کا حکم نہیں تھا، بلکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو پیغام پہنچایا جا رہا تھا۔ اور پھیلانے کی بات اس میں ایک دائی کے لیے یہ ہے کہ وہ جب اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکلتا ہے اور اس قرآن کی تعلیم کو جب عام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اسے کفر و شرک میں جنگ کرنی پڑتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں بہت سے سوال کرتے ہیں اور اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ کوشش، برائی سے اچھائی کی طرف آنا کوشش ہے، جھوٹ چھوڑ کے سچ بولنا یہ بھی جہاد کبیرہ ہے کہ آپ جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کی طرف آئیں، برائیوں کو چھوڑ کے اچھائیوں کی طرف آنا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا اور اچھائی کی طرف انہیں دعوت دینا، یہ سب چیزیں اس وقت اس میں جہاد میں آ گئی ہیں۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا کر رکھا، اور ایک لذیذ و شیریں اور دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گٹمنڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ پھر اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا اور پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ تیرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے، یہاں وہ ایک حقیر پانی کی بوند سے انسان جیسی حیرت انگیز مخلوق بنا کھڑی کرتا ہے، مگر اس پر مزید یہ کہ اس نے انسان کو بھی ایک نمونہ نہیں بنایا بلکہ دو الگ نمونے یعنی عورت اور مرد بنائے جو انسانیت میں یکساں نسبم و صحرا و کانا ربو کا قدیرہ، اور اس اختلاف کی وجہ سے باہم مخالف اور متضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کا پورا جوڑ ہیں۔ پھر ان جوڑوں کو ملا کر وہ عجیب توازن کے ساتھ کسی میں دوسرے کی تدبیر کا ادنا دخل بھی نہیں، دنیا میں مرد بھی پیدا کر رہا ہے اور عورتیں بھی، جن سے ایک سلسلہ تعلق بیٹوں اور پوتوں کا چلتا ہے۔ یہاں پہ فجعلہ نسبم و صحرا، یعنی کہ اس نے اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑی قدرت والا ہے، یعنی پوتوں کا چلتا ہے اور دوسرے گھروں میں سے بہویں آتی ہیں اور ایک دوسرے سلسلہ تعلق بیٹیوں اور نواسیوں کا چلتا ہے جو دوسرے گھروں کی بہویں بن کر جاتی ہیں۔ اسی طرح خاندان سے خاندان جڑ کر پورے ملک میں ایک نسل اور ایک تمدن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس سارے کارخانہ حیات میں جو حکمت کام کاری اس کا اندازے کار وہی کچھ ایسا ہے کہ یہاں اختلاف اور مختلف جوڑے ہی سارے نتائج برآمد ہوتے، لہٰذا جس اختلاف سے تم دو چارو اس پر ہرگز نہ گھراؤ، یہ بھی ایک نتیجہ خیز چیز ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کر لوگ اس کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا، یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور اس کے احکام و قوانین کو نافذ کرنے کی بجائے کے لیے جو کوششیں بھی کہیں ہو رہی ہیں، کافروں کی ہمدردیاں اور کوششوں
کوششوں کے ساتھ نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی جو اسے نیچا دکھانے کے در پہ ہوں۔ اس طرح اللہ کی فرما برداری اور طاعت سے نہیں بلکہ ان کی نافرمانی ہی سے کافر کی ساری دلچسپیاں وابستہ ہوں گی، اور نافرمانی کا کام جو جہاں بھی کر رہا ہوگا عملاً اس کا شریک نہ ہو سکے گا تو کم از کم زندہ باد کا نعرہ مار دے گا تاکہ خدا کے باغیوں کی ہمت افزائی، برخلاف اس کے کہ اگر کوئی فرما برداری کا کام کرے تو کافر اس کی مزاحمت میں ذرا دریغ نہ کرے گا، اس کی ہمت شکنی کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکے گا کر گزرے گا، وہ ناک منہ چڑھانے کی حد تک ہی صحیح، نافرمانی کی ہر خبر کے لیے اور فرما برداری کی ہر اطلاع اسے تیر بن کر لگے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی تمہارا کام نہ ایمان لانے والوں کو جزا دینا ہے اور نہ انکار کرنے والوں کو سزا دینا، تم کسی کو ایمان کی طرف کھینچ لانے کا اور انکار سے زبردستی روک دینے پر مامور نہیں، تمہاری ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ جو کہ راہ راست قبول کرے اس انجام میں نیک کی بشارت دے دو، اور جو اپنی بدراہی پر جمع رہے اس کو اللہ کی پکڑ سے ڈراؤ۔ ان سے کہہ دو، آیت نمبر 50 سے، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ آیت نمبر 58، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی، یعنی اپنے بندوں کے بارے میں وہ خوب جانتا کہ وہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اس لیے لوگوں سے ڈرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ چھپ کے گناہ کریں تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ کا اصل نقصان جہاں ہے یا جس کی طرف سے گناہ پر سزا ملنے والی وہ تو ہر جگہ پہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمینوں اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا آسمان و زمین کے درمیان میں، پھر آپ کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ کی عرش پر جلوہ یعنی زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کرنے کا مضمون یہاں پہ اس کا پوری تشریح کرنا مشکل ہے۔ ممکن ہے کہ ایک دن سے مراد ایک دور ہو، اور ممکن ہے اس سے مراد وقت کی اتنی مقدار ہو جس پر ہم دنیا میں لفظ دن کا اطلاق کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ یہ بتانا کہ ایک دن میں وہ جو ہے جلوہ گر ہو گیا ساری چیزیں بنا کر، تو اس کی تشریح جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، کیا بس جسے تو کہہ دے ہم اس کو سجدہ کریں؟ رحمان اس کو سجدہ کریں، اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں، یہ دعوت اور ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ کافرانہ شوخی اور سراسر ہٹ دھرمی کی بنا پر کہتے تھے، جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا وما رب العالمین کیا ہوتا ہے، حالانکہ نہ کفار مکہ خدا رحمان سے بے خبر تھے اور نہ ہی فرعون اللہ رب العالمین سے واقف تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان کا اسم مبارک شائع نہ تھا، اسی لیے انہوں نے قریش مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اعتراض ناواقفیت کی بنا پر نہیں بلکہ طغیان جاہلیت کی بنا پر تھا، ورنہ اس گرفت کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نرمی کے ساتھ انہیں سمجھا دیتا کہ یہ بھی ہمارا ہی ایک نام ہے، اس پر کان نہ دھرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی۔ یہاں پہ ایک تو سجدہ آ گیا، تامرون وزادہم نفورا، تو سجدہ جو ہے کر لیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارا خشوع اور خضوع جو ہے اتنا بڑھا دے اور اللہ ہمیں معاف کر دے، اتنی بڑی یہاں پہ بات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بڑا متکبر ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنایا اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر شخص اس کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ یعنی تم جس رحمان کو سجدہ کرنے کے لیے تم سے کہا جا رہا تم اسے انحراف کرتے، اس کی پیدائشی بندے تو سبھی ہی ہیں، مگر اس کے محبوب اور پسندیدہ بندے وہ ہیں جو شعوری طور پر بندگی اختیار کر کے اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ نیز یہ سجدے کی
نیز کے وہ سجدہ جس کی تمہیں دعوت دی جائے، اس کے نتائج ہیں کہ اس کی بندگی، اصل میں تو بندگی قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اس سے انکار کے نتائج وہ کہ جو تم لوگوں کی زندگی میں یہاں ہیں، اصل مقصود سیرت و اخلاق کے دور اور اخلاق کے دو نمونوں کا تقابل، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں میں جو پیدا ہو رہا تھا، دوسرا وہ جاہلیت پر جمے ہوئے لوگوں میں جو ہر طرف پایا جا رہا تھا کہ ان کو جو پہلے نمونے کی نمایاں خصوصیت کو سامنے رکھ دیا اور دوسرے نمونے کو ہر دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والے ذہن پر چھوڑ دیا کہ آپ ہی مقابلے کی تصویر دیکھیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو جب دعوت دی اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں ان کے اخلاق اور ان کے کردار دیکھیں کیسے ہیں۔ وعباد الرحمن الذی یمشون علی الارض، رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہو، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ جو اور دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہاں پہ دیکھیں نا پھر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور جو دعائیں کرتے ہیں اے رب ہمارے، یعنی یہاں پھر عباد الرحمن کی صفات شروع ہوتی ہیں، رحمان کے بندے خاص ہوتے ہیں، رحمان کا ذکر ہوا تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کام کرے تاکہ وہ رحمان کی رحمت پا سکیں۔ رحمان کے حقیقی بندے جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اگر جاہل ان سے مخاطب ہو تو کیا کہتے ہیں؟ تم کو سلام ہے، یعنی سلام کر کے بجائے گالی کا جواب گالی سے دینے اور بہتان کا جواب بہتان سے دینے، اور اسی طرح ہر بےہودگی کا جواب ویسی بےہودگی سے نہیں دیتے، بلکہ جو ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلام ہے تم کو، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔ تو یہ بھی برا بد مزاجی سے کام نہیں لیتے۔ آرام سے مراد یہ کہ سست چال ہوتی ہے، بلکہ قدم جما کے شور کیے بغیر اور بھاگے دوڑے بغیر، دوسروں کو تکلیف دیے بغیر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ رات کی نماز کی بہت اہمیت ہے، سجدہ و قیام اللہ کے حضور پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کی یہ صفت بتائی کہ وہ راتوں کو سجدے کرتے ہیں۔ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیتیں قرآن کی تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہیں تو تم قیام کیا کرو، تم سلامتی کے گھر یعنی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو وہ تو بڑا ہی عذاب تو جان کا لاگو ہے، تو وہ تو بڑا ہی برا مستقرم و مقامہ کہ ان عذابہ کانا غراما انہا ساعت مستقرم و مقامہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکانا بین ذالک قواما۔ جو خرچ کرتے ہیں تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اور بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، یعنی یہ عبادت میں کوئی چیز ان کے غرور پیدا نہیں کرتی۔ اس بات کا کوئی زوم نہیں ہوتا کہ ہم تو اللہ کے پیارے اور اس کے چہتے ہیں، بھلا آگ ہمیں کہاں چھو سکتی، بلکہ اپنی ساری نیکیوں عبادتوں کے باوجود اس خوف سے کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے عمل کو کوتاہیوں کو ہم مبتلا عذاب نہ کر دیے جائیں، اور اپنے تقوی کی زور سے جنت لینے کا پندار نہیں رکھتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 68 میں اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، یہ ان کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں،
یعنی وہ ان تین بڑے کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں جن میں اہل عرب کثرت سے مبتلا تھے۔ سب سے پہلا کیا تھا؟ شرک باللہ، دوسرا قتل ناحق اور تیسرا زنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بکثرت احادیث میں بیان فرمایا۔ مثلا عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو کسی کو اللہ کے مد مقابل ٹھہرائے حالانکہ تجھے پیدا اللہ نے کیا ہے۔ پوچھا گیا اس کے بعد فرمایا یہ کہ تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ پوچھا گیا پھر فرمایا کہ یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ یہ بخاری اور مسلم، ترمذی اور نسائی کی ہے۔ اگرچہ کبیرہ گناہ بھی بہت سے ہیں لیکن عرب کی سوسائٹی میں اس وقت سب سے زیادہ تسلط جو تھا انہی تین گناہوں کا تھا، اسی لیے مسلمانوں کو اس خصوصیت کو نمایاں کیا گیا کہ پورے معاشرے میں یہ چند لوگ ہیں جو ان برائیوں سے بچ گئے۔ یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز ان کو مقرر عذاب دیا جائے گا۔ اس کے ایک یہ کہ عذاب کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے گا بلکہ پے در پہ جاری رہے گا۔ دوسرا یہ کہ جو شخص کفر یا شرک یا دہریت کے ساتھ قتل اور زنا اور دوسری معصیتوں کا بوجھ لیے ہوئے جائے گا، اس کو بغاوت کی سزا تو الگ ملے گی اور ایک ایک جرم کی سزا الگ الگ، اس کا ہر چھوٹا بڑا قصور حساب میں آئے گا، کوئی ایک خطا معاف نہ ہوگی۔ قتل کی سزا ایک ہوگی بلکہ ہر فعل قتل کی الگ سزا ان کو بھگتنی ہوگی، اور زنا کی سزا بھی ایک نہیں ہوگی بلکہ جتنی بار وہ اس جرم کا ارتکاب کر چکا ہوگا اس کی جداگانہ وہ سزا پائے گا، اور یہی حال دوسرے تمام جرائم اور معصیت کے معاملے میں ہوگا، اور اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ، اور الا یہ کہ کوئی گناہوں کے بعد توبہ کر چکا اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، یہ بشارت ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی پہلے طرح طرح کے جرائم سے آلودہ رہی اور اب وہ اپنی اصلاح پر آمادہ ہوں۔ یہی عام معافی کا اعلان تھا جس نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے لاکھوں افراد کو سہارا دے کر مستقل بگاڑ سے بچایا اور ان کو امید کی روشنی دکھائی اور اصلاح حال پر آمادہ کیا۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَّابًا، اور جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کوئی لفظ چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ بتایا گیا کہ توبہ کر لیں گے تو کفر کی زندگی میں جو بھی برے افعال اور وہ پہلے کیا کرتے تھے ان کی جگہ اب اطاعت اور ایمان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیک افعال کریں گے اور تمام برائیوں کی جگہ بھلائیاں لے لیں گی۔ یہ توبہ کے نتیجے میں صرف اتنا نہ ہوگا، ان کے نامہ اعمال سے وہ تمام قصور کاٹ دیے جائیں گے جو انہوں نے کفر و گناہ کی زندگی میں کیے تھے، بلکہ ان کی جگہ ہر ایک کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دی جائے گی کہ یہ بندہ ہے جس نے بغاوت اور نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لی، اور پھر وہ جتنی بار اپنے سابقہ گناہ کے برے اعمال کو یاد کر کے نادم ہوگا اس نے اپنے اللہ سے استغفار کیا ہوگا، اس کے حساب میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جائیں گی، کیونکہ خطا پر شرمسار ہونا اور معافی مانگنا بجائے خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اوندے اور بہرے ہو کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، مانگا کرتے ہیں رب ہمارے اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ہمیں ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب اور سلامت سے ان کا استقبال کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی کہ اگر تم ان کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا، ان قریب وہ سزا پاؤ گے جان چھڑانی محال ہوگی۔ آگے سورہ شورى شروع ہوتی ہے۔
اس مضمون اور انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کا زمانہ نزول مکہ کا دور متوسط تھا اور آیت نمبر 224 والشعراء یتبعہم الغاوان سے ماخوذ ہے۔ اس میں بھی وہی موضوع اور مضمون ہے کہ نشانیاں دو طرح کی، ایک قسم کی نشانیاں وہ ہے جو اللہ کی زمین پر ہر طرف پھیلی ہیں، جنہیں دیکھ کر ہر صاحب عقل آدمی تحقیق کر سکتا ہے نبی جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ حق ہے یا نہیں۔ دوم یہ کہ ہر زمانے میں کفار کی ذہنیت ایک سی رہی اور ان کی حجتیں بھی ایک ہی طرح کی رہیں اور ان کے اعتراضات بھی ایک ہی طرح کے تھے۔ تیسری بات جو بار بار اس آیت میں سورہ میں دہرائی ہوئی ہے کہ خدا زبردست قادر و توانا بھی اور رحیم بھی ہے، تاریخ میں اس کے قہر کی مثالیں بھی ہیں اور رحمت کی بھی ہیں۔ آخری رکوع میں اس بحث کو سمجھتے کہا گیا کہ تم لوگ اگر نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو آخر وہ خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی؟ اس قرآن کو دیکھو جو تمہاری اپنی زبان میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان کے ساتھیوں کو دیکھو، کیا یہ کلام شیطان یا جن کا ہو سکتا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تمہیں ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور ان کے ہم مشرب ہوا کرتے ہیں؟ تو آخری اس میں یہ جو ہے مضمون جو ہے بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ طاسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تل کا اللہ کا باقی نفس کا اللہ یکون مومنین آیت نمبر 3 جو ہے سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بالکل ایگزیکٹلی یہی حدیث ہے کہ شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ اور سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی حالت پر رنج و افسوس میں تمہاری جان نہ گھلے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں اپنی قوم کی گمراہی، ضلالت اور اس کی اخلاقی پستی، ہٹ دھرمی اور اصلاح کی ہر کوشش کے مقابلے میں اس کی مزاحمت کا رنگ دیکھ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں اپنے شب و روز کی اس دلگداز و جان گسل کیفیت میں گزارتے رہے۔ تو خاص طور پہ باقی نفسہ کے لوگوں میں یہ کہ تم اپنے آپ کو قتل کیے دے رہے ہو۔ جب بھی کوئی دائی جو ہے اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے قرآن کی حوالے سے اور سنت کے حوالے سے، اور جو برائیوں میں پڑے ہوئے لوگ ان کو اپنی طرف بلانے کی، اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ میری یہ کوشش جو ہے کافی نہیں ہے تو اس کے دل میں تکلیف جو ہے وہ پیدا ہو جاتی۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بالکل ہی وہ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے کوئی عذاب ان کے اوپر نازل ہو جائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یعنی ان کو سمجھانے، راز دکھانے کی جو بھی کوشش کی جائے اس کے مقابلے میں بے رخی ہی ہوگی۔ ان کا علاج یہ نہیں کہ ان کے دل میں زبردستی ایمان اتارنے کے لیے آسمان سے نشانیاں نازل کی جائیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کثیر مقدار میں ہر طرح کے عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی کی ضرورت ہو تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آنکھیں کھول کر ذرا اس زمین میں ہی دیکھ لے تو معلوم ہو جائے گا کہ نظام کائنات کی جو حقیقت انبیاء نے پیش کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا وہ نظریات صحیح جو مشرکین یا منکرین خدا بیان کرتے ہیں۔ زمین سے اگنے والے بے شمار قسم کے اقسام جس کثرت سے اگ رہی ہیں چیزیں، جن مادوں اور قوتوں کی بدولت اگ رہی، ان قوانین کے تحت اگ رہی ہیں جو ان کے خواص اور صفات میں اور بے شمار مخلوقات کی ان گنت ضرورتوں میں جو صریحاً مناسبت پائی جاتی، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر صرف ایک احمق اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ سب کچھ کسی حکیم کی حکمت یا علیم کے علم یا کسی قادر توانا کی قدرت اور کسی خالق کے منصوبہ تخلیق کے بغیر بس یوں ہی آپ سے آپ چل رہا ہے۔ یعنی کہ یہ تو یہی کہتے تھے نا کہ جو کچھ اس زمین اور آسمان میں سب کچھ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کتنی آیات کو کھول کھول کر یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے اس میں ایک نشانی ہے
کیونکہ جو علم جو فکر کرتے ہیں اس کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ انہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ یقین کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مومنین، مگر ان میں سے اکثر ماننے والی نہیں، حقیقت یہ ہے مومنین۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب جو ہے وہ زبردست ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے رحیم بھی ہیں اور زبردست بھی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، انہیں اس وقت کا قصہ سنا جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، یعنی قوم فرعون جو اپنی جان پر بھی ظلم کرتی اور خاص طور پر بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے۔ فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کی کہ میرے رب مجھے خوفزدہ ہے، کہ مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں اس سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہاں پر خاص طور پہ یہاں کہا گیا کہ ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیں، مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم ہو چکا تھا، الزام ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں مجھے قتل کر دیں گے۔ سورہ قصص میں بھی اس واقعے کا جو ہے آگے بیان ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے قوم فرعون کے ایک شخص کو ایک اسرائیلی سے لڑتے ہوئے دیکھ کر ایک گھونسا مار دیا تھا جس سے وہ مر گیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ کو معلوم ہو کہ اس واقعے کی اطلاع قوم فرعون کے لوگوں کو ہوگی، وہ بدلہ لینے کی تیاری کر رہے تھے، تو ملک چھوڑ کر مدین کی طرف حضرت موسیٰ فرار ہو گیا۔ اب جو 10 سال کی روپوشی کے بعد یکایک انہیں حکم دیا گیا کہ تم پیغام رسالت لے کر فرعون کے دربار میں جا کھڑے ہو، جس کے ہاں تمہارے خلاف قتل کا مقدمہ پہلے سے موجود ہے۔ تو اس بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر۔ نشانیوں سے مراد عصا اور ید بیضا کے موضع جن کو عطا کیے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے ہیں۔ فرعون ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون کی دعوت کے دو جز تھے، ایک فرعون کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا جو تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا اصل مقصد رہا، اور نمبر 2 بنی اسرائیل کو فرعون کی بند غلامی سے نکالنا جو مخصوص طور پر انہی دونوں حضرات کا مشن تھا۔ اس لیے بھیج کے تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ یہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، کیونکہ 2 لوگوں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے جب چھڑایا اور اسے موقع مارا تو اس کی وہ ایسی جگہ پہ لگا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، پھر وہ تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا، یعنی علم و دانش اور نبوت۔ حکم کے معنی حکمت اور دانش کے بھی ہیں اور سند اقتدار کے بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو عطا کی جاتی ہے جس کی بنا پر وہ اختیار کے ساتھ بولتا ہے، اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو پھر غلام بنا لیا، یعنی تیرے گھر میں پرورش پانے کے لیے میں کیوں آتا؟ اگر تو نے بنی اسرائیل پر ظلم نہ ڈھایا ہوتا، تیرے ہی ظلم کی وجہ سے تو میری ماں نے مجھے ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہایا، ورنہ کیا میری پرورش کے لیے میرا اپنا گھر موجود نہ تھا؟ اسی لیے اس پرورش کا احسان جتانا تجھے زیب نہیں دیتا۔ فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اب فرعون پوچھتا ہے کہ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جواب دیا آسمانوں اور زمینوں کا رب، ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ قال ربکم و رب آبائکم الاولین، موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا سب رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ قال
ला इन इत्तखज़त इलाहन गैरी, फिरौन ने कहा अगर तू मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो तुझे मैं उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो कैद खानों में सड़ रहे हैं। काला अवलौ जिअतुका बिशैइन मुबीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगरचे मैं ले आऊं तेरे सामने एक सरीन चीज, यानी काला फ़ाती बिही इन कुंता मिन अस्सादिकीन, फिरौन ने कहा अच्छा तू ले आ अगर तू सच्चा है। फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिया सुबानुम मुबीन, इसकी ज़बान से ये बात निकलती मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका और यकायक वो सरीन असदहा बन गया। वनज़ा यदहु फ़इज़ा हिया बैदाउ लिन्नाज़िरीन, फिर इसने अपना हाथ बगल से खींचा और सब देखने वालों के सामने वो चमक रहा था। जैसे कि हम जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 2 मोज़िज़े देकर भेजा था फिरौन के दरबार में। क़ाला लिल मलई हौलहु इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम, फिरौन अपने गिरदोपेश के सरदार से बोला ये शख्स यकीनन एक माहिर जादूगर है। युरीदु अन युखरिजुकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिही फमाज़ा तअमुरून, ये चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। कालू अर्जिअ व अखाहु वबअस फिल मदाइनि हाशिरीन, अब बताओ तुम क्या अपने जादू के जोर से निकाल दे, अब बताओ तुम क्या हुक्म देते हो। फमाज़ा तामरुन, अब तुम बताओ क्या हुक्म देते हो। उन्होंने कहा इसे और इसके भाई को रोक लीजिए और शहरों में हरकारे भेज दीजिए, हर सियाने जादूगर को आप अपने पास बुला लीजिए। फजुमे सहरतु लिमीक़ाति यौमी मालूम, चुनाचे एक रोज़ मुकर्रर वक्त पर जादूगर इकट्ठे कर लिए गए। वकीला लिन्नासी हल अंतुम मुज्तमिऊन, और लोगों ने कहा गया तुम इज्तिमा में चलोगे, और लोगों से कह दिए कि जो जमा लोग इकट्ठे जाओगे सब आए। लअल्लना नत्तबिउ सहरता इन कानू हुमुल गालिबीन, शायद कि हम जादूगरों के दीन पर रह जाएं और अगर वो गालिब रहे। जब जादूगर मैदान फलम्मा जाअ सहरतु क़ालू लिफ़िरऔन अइन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, जब जादूगर मैदान में आए तो उन्होंने फिरौन से कहा हमें इनाम तो मिलेगा अगर हम गालिब रहे, यानी कि वो अपने इनाम की बात कर रहे हैं। इसने कहा काला नाम इन्नकुम इज़न लमिनल मुक़र्रबीन, इसने कहा हाँ तो तुम तो इस वक्त मुक़र्रबीन में शामिल हो जाओगे। और ये था बड़े से बड़ा अजर जो खादमान दीन मिलत को बादशाह वक्त के यहाँ से मिल सकता था, यानी रुपया पैसा ही नहीं मिलेगा, दरबार में कोई मनसब भी मिलेगा। काला लहुम मूसा अलक़ौ व अंतुम मुल्क़ून, इस मूसा ने कहा फेंको जो तुम्हें फेंकना है। उन्होंने फ़ौरन अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ फेंक दी और बोले फिरौन के इकबाल से हम ही गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने अपना आसा फेंका तो यकायक वो इनके झूठे करिश्मों को हड़प करता चला गया। इस पर सारे जादूगर बेअख्तियार सजदे में गिर पड़े और वो बोल उठे कि मान के हम रब्बुल आलमीन को, मूसा और हारून के रब को, यानी इन पर हक वाजे हो गया और वो हक के आगे झुक गए क्योंकि इनके अंदर तकब्बुर नहीं था। फिरौन को तो जैसे आग ही लग गई हो। फिरौन ने कहा क़ाला आमनतुम लहु क़ब्ला अन आज़ाना लकुम इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिह्र फलसौफ तअलमून लअक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन। फिरौन ने कहा तुम मूसा की बात मान गए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाज़त देता, ये ज़रूर तुम्हारा बड़ा जिसने तुम्हें जादू सिखला दिया है, यानी कि वो इस वक्त अजीब दीवानों की सी बातें करने लगा। अच्छा अभी तुम्हें मालूम हो जाता कि मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालफत से कटवा दूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। अपनी मर्जी से भेजे सारे जादूगर हर कार्य कटे किए था, अब इनको इल्ज़ाम दे रहा है, यानी खुद ही उसने बुलाए, खुद ही उनसे वादे किए और फिर खुद ही उनको इल्ज़ाम दे रहा है। किसी इंसान के पास कोई जब दलील नहीं होती तो उसका यही तरीका होता है। अगर किसी ने कोई काम नहीं किया तो वो कहने की बजाय कि मुझसे भूल होगी, देर होगी, सुस्ती होगी, गफलत हो गई या मेरा कसूर कहने की बजाय दूसरा जिसका काम होता है इसके अंदर कोई गलती निकाल लेता है, वो ना हो तो कोई झूठा इल्ज़ाम ही लगा देता है। एग्जैक्टली यही फिरौन ने किया कि तुम तो इसके साथ मिले हुए हो और मिलके तुम ये सारा कुछ जो है ड्रामा रचा रहे हो। उन्होंने जवाब दिया कि तुम अब जो भी हमारे साथ करो
کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ یعنی اتنی خوفناک دھمکی کے برعکس اس نظریے کو کامیاب کرنے کے لیے دی گئی تھی کہ جادوگر دراصل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سازش کر کے آئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد کے سارے کے سارے نکل گئے اور فرعون سٹ پٹایا اور فوجیں اکٹھی کی۔ پھر آگے اللہ فرماتے وَأَوْحَيْنَا، اللہ تعالیٰ نے پھر ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات اپنے بندوں کو لے کر نکل جا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، یعنی کہ جو ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے جادو سے کام لیا، کیونکہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ معجزے میں اور جادو میں ڈفرنس اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جو بھی ہم سے جادو کے زور پہ غلطی ہوئی ہے، ہمیں کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر مطمئن ہیں کہ ہمارا ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کننا اول المؤمنین، کہ گناہ معاف کر دے گا ہمارا رب، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو بھی بھیجی کہ راتوں رات اپنے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا، ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چکنا رہنا ہے۔ فاخرجناہم من جنات، اس طرح ہم نے انہیں ان کے باغوں، چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یعنی کہ اس معجزے کے بعد جب اس نے جو دھمکیاں دی جادوگروں کو، اور پھر جادوگروں نے کے اوپر جو ہے وہ کھل گیا راز، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اپنی جان کا کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے رب کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے کہ وہ ہماری جو کوتاہیاں اور کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون نے پورے شہر میں ہر کارے ملک میں بھیج دیا کہ سب اکٹھے ہو کر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور اللہ کی تدبیریں صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ کہ ایک تو پہلی چیز یہ کہ جو تماشا ہوا پورے لوگوں کے سامنے بھرے دربار میں ہوا، اور یہ راز کھل گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لے کے ہیں وہ معجزہ ہے، اور جو فرعون کے جادوگر ہیں وہ ہار گئے، اور اس کے اوپر وہ ایمان لے آئے، وہ بھی سب لوگوں نے دیکھا۔ اس کے بعد اس نے تنگ آ کے پھر ہر کارے بھیجے، ساری فوج اکٹھی کی، سارے علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کیا لشکر بنا کر، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اور تمہارے آدمی جو ہیں یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اور اس طرح ہم نے، اللہ رب العالمین فرماتے، اس طرح ہم نے انہیں ان کے باغوں، چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے پھر اللہ تعالیٰ نکال لائے۔ یعنی فرعون نے تو یہ کام اپنے نزدیک بڑی ہی عقل مندی کا کیا تھا کہ دور دور سے فوجیں طلب کر کے بنی اسرائیل کو دنیا سے مٹانے کا سامان کیا، لیکن اللہ کی تدبیر نے ان کی چال ان پر یوں الٹ دی کہ دولت فرعونیوں کے بڑے بڑے ستون اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر اس جگہ جہاں پہنچے جنہیں انہیں اور اس کے لاؤ لشکر کو ایک ساتھ غرق ہونا تھا۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، تو دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنایا۔ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کے تعاقب میں چل پڑے، جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ یعنی بنی اسرائیل کا اصل مقام تک نہیں پہنچے تھے کہ جیسے فرعون کی فوجیں آ گئیں، اب ایک طرف سمندر اور دوسری طرف فوجیں، یہ بیچ میں کیا حال ہوا ہوگا ان کا، جو پہلے ہی کمزور تھے، غلامی میں رہے ہوئے تھے، ان بیچاروں کی کوئی بڑی سوچ تھی بھی نہیں۔ 62 آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اس سے اللہ کی معیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں فرمایا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ہر بندے کے بارے میں اس کو خوب پتہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خاص مدد دینے کے لیے 7 معنی مراد لیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، اور موسیٰ
اور ان سب لوگوں کا جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب زبردست بھی اور رحیم بھی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِيمَ، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دو۔ یہاں حضرت ابراہیم کی حیات طیبہ کے اس دور کا قصہ جبکہ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد شرک اور توحید کے مسئلے پر آپ کی اپنے خاندان اور قوم سے کشمکش شروع ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قال لأبیہ وقوم ما تعبدون، اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے پوچھا یہ کیا چیزیں جس کو تم پوچھتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے جواب دیا کچھ بتیں جس کی ہم پوجا کرتے اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ لہا عاکفین، اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم اپنے باپ دادا کو ہم نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا ہے جس کی تم بندگی کرتے، تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ یعنی ایک مذہب صداقت کے لیے بس ایک ہی دلیل کافی کہ وہ اپنے باپ دادا کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے اور نسل بہ نسل آنکھیں بند کر کے جو ہے اسی کی پیروی کیے چلے جا رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر انہیں جواب دیا کہ کون ہے رب العالمین؟ اتنا خوبصورت ڈیفائن کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ جس نے الذی خلقنی فہو یہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے تیرا رب، تو جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، یسکین، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا، اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی، پھر دوبارہ مجھے زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطائیں معاف کروا دے گا، فرما دے گا۔ ربی حب لی حکما الحقنی بالصالحین، الحقنی بالصالحین، وہ مجھ کو صالحوں کے ساتھ صالح لوگوں کے ساتھ ملائے اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّتِ النَّعِیم، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ وَاغْفِرْ لِی، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد، بجوز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز جنت پرہیزگاروں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی۔ یعنی ایک طرف متقی لوگ جنت میں داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسی نعمتوں سے لبریز جگہ ہے جہاں اللہ کے فضل سے ہم جانے والے ہیں، اور دوسری طرف گمراہ لوگ ابھی میدان حشر میں ہوں گے، ان کے سامنے جہنم کا ہولناک منظر ہوگا کہ اب کہاں ہیں ہم، اینما کنتم تعبدون، اور ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں وہ معبود جن کی تم عبادت اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہو؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ ابلیس کے لشکر سب کے سب اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے، وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے خدا کی قسم تو صریحاً گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ ہی کوئی جگری دوست ہے۔ کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں گے۔
یعنی کہ یہاں ان کی تمنا ہوگی جو کہ قرآن جواب دے رہا ہے کہ اگر انہیں سابقہ زندگی کی طرف واپس بھیج بھی دیا جائے گا تو وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا. رہا یہ سوال کہ انہیں واپسی کا موقع کیوں نہ دیا جائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اس میں بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. مشرکین عرب اور بالخصوص قریش کے لوگ ایک طرف تو حضرت ابراہیم کی پیروی کا دعویٰ ان کے ساتھ پر فخر کرتے تھے، مگر دوسری طرف شرک میں مبتلا تھے جس کے خلاف جدوجہد کرتے ان کی عمر بیت گئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا تھا. خاص طور پہ ایک ایک چیز بیان کی گئی کہ وہ کس رب کی عبادت کرتے تھے اور وہ رب جو تھا اس کی کیا کیا خوبیاں تھیں، اور تم ان کو اپنا پیروکار سمجھتے ہو تو وہ تو ایسے نہیں تھے. یقیناً اس میں بڑی نشانی، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. در حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. اب آگے قوم نوح کا جو ہے واقعہ شروع ہوتا ہے. یاد کرو جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ہر دور میں ہر امت میں جو بھی نبی آیا، جتنے بھی انبیاء آئے، سب جو ہیں سب کے سب ان کا دعوت کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی پیروی نہ کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. پس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو، یعنی کہ بغیر کسی جھجک کے میری اطاعت کرو اور کسی سے نہ ڈرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم تجھے مان لے حالانکہ تیری پیروی ایسے لوگ نے اختیار کی ہے. نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے. کاش تم کچھ شعور سے کام لو. میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائے ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. نوح نے دعا کی اے میرا رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، مجھے اور میرے مومن ساتھی جو ہیں ان کو نجات دے دے. یہاں پہ نصرت ہے، صرف 5 منٹ کا وقفہ لیں گے ہم انشاءاللہ اور پھر حاضر